لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ جمعرات میرے استاد عاشق فوت ہو گئے، اللہ مغفر ہو ورحم ہو وتجاوز عنہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھی ساتھی تھے وہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے چاچے کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا کٹانا جو ہے بار بار گناہ کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ فاسق ہوتا ہے، اس لیے اس کو نہ اذان دینے کی اجازت ہے، نہ امام بننے کی اجازت ہے۔ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، علاج بھی کروایا ہے، میں نے بھائی سے بیٹا لیا ہے، اس کی ولدیت وہی رہے گی جو اس کی ہے، آپ اپنا نام ولدیت میں نہیں لکھ سکتے۔ اگر اس عورت سے اولاد ناممکن ہے، چیک اپ کرا لیں، بلا وجہ کسی پہ ظلم نہ کریں، پھر آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم مدرسے کا کام اللہ کامیاب فرمائے۔ آج کل قادیانی بہت سرگرم ہیں، ان کے مددگار جو آ گئے ہیں، صاف بات ہے وہ سرگرم ہوں گے، پہلے بھی تو انگریز حکومت نے ان کو پودا لگایا تھا، اب بھی پھر وہی پیچھے ان کے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ دو رکعت پڑھو تو جائز ہے، 4 پڑھو تو جائز، جھگڑوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو وہ خدا خدا کر کے دین پہ آتے ہیں، یہ اختلاف میں ڈال کے ان کو بھگاتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ لو 4 ہو جائیں گی، 4 پڑھ لو کٹھی تب بھی جائے۔ استغفار اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہو۔ عمرے کے علاوہ جو بھی آنے کا ہم بالکل تمام مسلمانوں کو بخش سکتے ہیں۔ عقیقے کا گوشت جو ہے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، دوستوں میں، غریبوں میں، ساتھیوں میں، جس کو چاہو دے دو۔ زیر ناف بال جو ہیں وہ زیر ناف ہی تو کہلاتے ہیں، اب آگے حد بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناف سے نیچے جو ہے اس کو صاف کر دیں۔ بوٹ پہن کے جاتے ہیں، اس پہ مسح کر لیتے ہیں، اگر بوٹ بند ہیں، پاؤں بند ہے تو مسح کر سکتے ہیں، لیکن حمام میں پھر پہن کے نہ جائیں ان کو، اس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ طواف زیارت کرتے ہوئے عصر کی نماز پڑھ لی، اب نفل پڑھ کر سعی کر کے بہرحال طواف زیارت مکمل کریں، نماز کھڑی ہوگی نماز پڑھ لیں، پھر پورا کریں۔ طواف زیارت کے بعد اگر آپ نے پہلے صفا مروا نہیں دوڑی تو پھر حج کی صفا بھی دوڑیں گے۔ ہاں جی، پھر آپ طواف زیارت کے بعد مینا جائیں گے واپس، عصر بھی پڑھنے کوئی بات نہیں۔ طواف زیارت کپڑے پہن کے کرنا افضل ہے کہ حضور پاک نے احرام مینا میں کھولا ہے۔ عورت کو اگر ایام حیض آ جائیں اور طواف زیارت وہ 12 تاریخ کو نہ کر سکے، لیٹ ہو جائے، کوئی دم نہیں اس کے لیے، وہ معذور ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1 لاکھ، مدینہ منورہ میں 1 کا 1000۔ نفل طواف جراب پہن کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، نفلی نہیں ہیں۔ آپ نے نفل 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 سب بنا رکھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے نزدیک بھی نفل نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔
ہم نے عمرے کا احرام باندھا، نفل ادا کر کے نیت کی، بعد میں معلوم ہوا کہ نفل کے وقت میں ابھی 5 منٹ باقی تھے، کوئی بات دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی نے احرام باندھا، شلوار نہیں اتاری تھی، نیت کر لی، پھر تلبیہ پڑھا اتار، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ عصر کے بعد سجدہ بھی نہ کریں تو افضل ہے۔ قرآن کو چومنے کا کوئی حکم نہیں شریعت میں۔ اگر قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر رکھیں۔ کہتے شوگر کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھے طاقت کا نسخہ چاہیے تو کسی حکیم کے پاس جائیں۔ میں نے تو مطلب نہیں کھولا ہوا، نہ دواخانہ کھولا ہوا ہے۔ حج یا عمرے میں جو میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، احرام سے فارغ ہونے کے بعد آپس میں مباشرت کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، عجیب مسئلے پوچھتے ہیں۔ گناہ کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں کی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جتنی شہوت سے اور محبت سے اور طلب سے لوگوں کی بیویوں کو دیکھتے ہو، کبھی اپنی بیوی کو بھی دیکھا ہوتا ہے تو تیرے پاؤں چوم لیتی۔ حلال سے تمہیں نفرت ہے اور حرام سے محبت ہے۔ حنفی مسلک میں 12 تاریخ تک طواف زیارت بھی ہے اور حج کی بکری کا ذبح کرنا بھی ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک بعد میں بھی جائز ہے۔ بھائی یہ حالات ہیں، مجبور ہو گیا ایک آدمی، چلو کوئی بات نہیں۔ ایک وتر سے پہلے ایک وتر ہوتا ہی نہیں، ہوتے ہی 3 وتر ہیں تو ایک وتر کا کیا معنی؟ جب حضور نے صورتیں ہی 3 بتائی ہیں تو تم ایک وتر کی نیت کیسے کرو گے؟ جو ایک وتر پڑھ رہے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے، ہم سلام نہیں پھیرتے، بس پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں۔ کبھی آئے ہیں اپنے گھر سے 1 رکعت پڑھ کے گھر چلے گئے؟ وتر 3 رکعتیں، نیت بھی وتر کی کرو گے۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت یہ مستحب ہے، حنفی مسلک میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ احرام کے 2 رکعت پڑھنے جو ہے وہ سنت ہے، نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔